بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہر روز اس پروگرام کے ذریعے شامل ہوتے ہیں، آپ تمام احباب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ کے فارمیٹ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے روٹین سے جو پروگرام دیکھنے والے احباب ہیں، ناظرین ہیں، جو کالرز ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لائیو کالز کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا۔ آپ احباب کی رہنمائی ہوگی، سوالات شامل کیے جائیں گے، اور مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی۔ اور رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے جب بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے آپ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کے قبلہ؟ ٹھیک ہیں، اللہ نبی کا احسان۔ ابوبکر بھائی آپ سنائیں، آپ کی صحت الحمدللہ، کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پھر، اور آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی آج کے پروگرام میں، اور احباب کی رہنمائی بھی کریں گے آپ انشاءاللہ۔ جو بھی احباب کے ہمارے کالرز ہوں گے، سوالات ہوں گے ان کے، اور لائیو کالز کے لیے نمبر آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے جی۔ آپ پروگرام میں کال ملانا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہم سے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں۔ جب آپ کی کال مل جاتی ہے، یعنی ہم تک یہاں لائیو آ جاتی ہے، تو پھر آپ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں، تاکہ کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہ پیش آئے ہمیں آپ کی بات سننے میں، آپ کی گفتگو، آپ کا سوال سننے میں۔ خط کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور جوابی لفافے کی صورت میں واپس بھی آپ تک ہماری طرف سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اور مزید بھی جو اب آپ جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں، یا کچھ سوال ہے، کوئی مسائل ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو وہ خط کے ذریعے ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اور بعض اوقات چونکہ تعویذات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تعویذات، تو وہ یقیناً پھر خط کے ذریعے ہی جوابی لفافے کے ساتھ آپ تک ارسال کیے جاتے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، عالم اسلام پر پروردگار عالم اپنا خاص رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ ہر روز ایک نئی صبح میں کچھ نہ کچھ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بہت سی خوشیاں ہیں۔ یقیناً مالک کائنات کی جانب سے وہاں پر غم اور وہاں پر دکھوں کا مداوع کرنے والی جو ہستی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی التجائیں جو ہم گزارشات پیش کرتے ہیں، محبوب کریم کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں، جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں پر غم بھی ساتھ ساتھ یقیناً کہیں نہ کہیں زندگی کا حصہ ہے۔ تو بہت سے احباب اس وقت جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں۔ ہم تقریباً ہر روز ابھی پروگرام سے پہلے بھی میری علامہ صاحب سے اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی بیماریوں کے حوالے سے۔ تو احباب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مالک تمام بیماریوں کی خیر فرمائے، بیماروں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، مبارک ساتھ ہیں۔ آج کا دن جو کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، فرمان نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کی برکت کرتے ہوئے، اور آج کا دن یقیناً ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام معاملات کو ہم لوگ دیکھیں، پروردگار سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی، میرا نام نجمہ افتخار ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے میری بہن۔ میری بیٹی ہے امن افتخار، میرا نام نجمہ افتخار ہے اور بیٹی کا نام امن افتخار ہے۔ امن افتخار۔ یہ 2-3 سال سے اتنا زیادہ یہ بیمار رہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی طبیعت کو کیا ہے۔ چڑچڑا پانی اس میں بہت زیادہ ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جیسے لڑکیوں کو ہونا چاہیے نا 18-19 سال کی ایج، وہ بالکل یعنی کہ سب سے چھوٹی لگتی ہے۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے اس کا حل بتا دیں کہ روحانی مسئلہ ہے یا کیا ہے اس کا۔ کیا عمر کیا ہے ابھی بچے کی؟ بچی کو نا یعنی کہ بیماری کا اس کے اوپر نا وہ رہتا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی وہ یہ روحانیت کا معاملہ ہے یا ڈاکٹر کا ہے۔ میری بہن عمر بتائیں کتنی ہے؟ عمر جی عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ 18 سال۔ 18 سال۔ کیا نام بتایا، دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں۔ بیٹی کا نام امن افتخار، میرا نام نجمہ افتخار ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے گا, سوال دیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ. آپ کے سامنے سوال رکھا ہے, جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا. بیٹی کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب, امن افتخار, اور 17-18 سال عمر بتائی ہے. کچھ لگتا ہے ان کو شاید کوئی روحانی ایسا معاملہ ہے, بیمار رہتی ہے بچی, کافی زیادہ چڑچڑا پان ہے بہت زیادہ. عام روٹین میں جو ایک جو ہے وہ بچیوں کا سلسلہ یا معاملہ جس طرح بتانا چاہ رہی ہیں کہ لڑکیوں کا ہوتا ہے, وہ چیزیں اس میں نظر نہیں آتی ہیں. مطلب ایک روکھا پن محسوس ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں اس میں. تو ان کے اندازے کے مطابق شاید پتہ نہیں کسی سے پوچھا ہے انہوں نے, یا پھر ان کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ کچھ معاملہ ایسا ویسا ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ اس کی رہنمائی بھی کی جائے گی, اگر نہیں بھی ہے تو بھی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ. دعا گو بھی رہیں گے, اللہ کریم آپ کی بچی کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. جی بسم اللہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا سلطان صاحب, ایسے ہے کہ ہمارے ہاں صحت کے کسی بھی مسئلے کو ہم جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو ہے خدا نخواستہ کچھ کیا ہوا ہے, یا روحانی اثرات ہیں, یا جو ہے وہ جنات کا سایہ وغیرہ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ نام نہاد عاملین بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم میں یہ مسئلے ہیں. ہاں, اور وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں. وہ کہتے ہیں, اب وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں نا تم پہ یہ مسئلہ نہیں ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عامل ٹھیک نہیں ہے, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. ہاں, اپنے آپ کو ثابت کرنے جی اپنے آپ کو وہ ٹھیک ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر شخص سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر مسئلہ ہے. تو میری بہن ایسا کوئی مسئلہ بیٹی پہ محسوس نہیں ہو رہا, ہمیں تو ایسا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, باقی یہ جو طبیعت میں روکھا پن اور مزاج میں تھوڑی تلخی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بچیاں جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی اچھا رشتہ ملنے کے فوراً جلد شادی کر دینی چاہیے. بہت سی مسائل کا, بہت سے امراض کا یہ حل ہوتا ہے, علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ان کے اگر کوئی طبی مسئلے ہیں تو ان کا میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے, بہت اچھی بات ہے کہ بیٹی خود پڑھ لیں. اگر وہ خود نہیں پڑھتی تو ان کی والدہ جو ہے یہ وظیفہ پڑھ کے انہیں کسی پانی کے اوپر دم کر کے یا کھانے کی میٹھی چیز پہ دم کر کے دے سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ان کے مزاج میں بہتری اور جو ہے وہ لطافت جو ہے وہ آئے گی انشاءاللہ. تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے, نوٹ کر لیں, یا اللہ, یا رحمانو, یا لطیفو, یا مصورو. یا اللہ, یا رحمانو, یا لطیفو, یا مصورو. یہ آپ نے 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے بیٹی خود کر لیں. بہت اچھی بات ہے. اگر وہ خود نہیں کرتی تو ان کی والدہ کر سکتی ہیں. وظیفہ کریں, نماز کی پابندی کریں, باوضو رہیں, انشاءاللہ الرحمن ایسا کچھ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. مزید آگے بڑھتے ہیں. جی کالر ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا, نام بتائیے, سوال کرے. نام میرا پروین ہے. اچھا جی, کیا سوال ہے بتائیے. جی میرا دیور ہے سلمان. اچھا جی. تو اس کے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں, اپنے گھر سے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنا کام سے آتا ہے اور پیسے رکھتا ہے, کبھی 30,000 کبھی 40,000. جی. تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم نے استخارہ یہ کروانا ہے کہ کیا اس کے پیسے واقعی غائب ہوتے ہیں گھر سے. اچھا جی, کیا نام بتایا آپ نے؟ سلمان. ٹھیک ہے. مطلب اپنی گھر میں وہ اپنی جگہ پہ رکھیں یا کہیں بھی رکھیں تو ایسا معاملہ پیش آتا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں جی ہاں جی, وہ کہتا ہے میرے 5-6 سال سے غائب ہوتے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. یہ وہ اب 2-4 دن ہوئے, اس کا 30,000 گم ہوا ہے گھر سے ہی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, جس طرح یہ ہماری بہن نے سوال کیا اپنے دیور کے لیے, جو بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ظاہر ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اظہار کرنا پڑتا ہے, اور اس طرح کسی پہ جو ہے وہ بلیم یا کسی پر الزام بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ہم لگا سکیں یا کہہ سکیں. اور فیملی میں انسان سوچتا ہے کہ گھر کا معاملہ یا گھر کا ماحول ہے, پھر چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے. تو عموماً بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے
اور اگر نہیں تو پھر اگر کوئی اور معاملہ ہے تو وہ انشاءاللہ روحانی طور پہ ضرور مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کہ کیا معاملہ بھائی کے ساتھ پیش آتا ہے. تو اتنے عرصے سے پیش آ رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر کیا بہتری ہے مفتی صاحب؟ سوال جواب پیش کیجیے گا. جی بہن سے گزارش یہ ہے کہ جو توکل ہے نا, توکل بزرگ فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو چیز بھی ہے, سواری ہے, جانور ہے, پیسہ ہے, یا جو بھی چیز آپ جس پہ توکل اللہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو پہلے محفوظ بنا کے سیو کر کے اس کو پھر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑیں, تو یہ ہے توکل. توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کھلی چیز چھوڑ دیں اور کہیں کہ میں نے اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دی ہے, یہ اس کو ہم توکل نہیں کہتے. ٹھیک ہے, تو بھائی کو مشورہ یہ ہے, جو آپ کے دیور ہیں آپ انہیں مشورہ دیں کہ وہ اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھیں, اپنا جس لاک میں رکھتے ہیں اس کا تالا چینج کریں, چابی چینج کریں, مطلب اس کی چیزیں جو ہے وہ محفوظ کریں. رکھتے ہوئے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار یہ اس کو جو ہے وہ دم کر دیں, انشاءاللہ الرحمن محفوظ رہیں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے خود زیادہ احتیاط کریں, اور اس فی زمانہ جو ہے وہ کیش کیری کون کرتا ہے. اب تو اتنی دفعہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے, تو بینکس ہیں, ہر موبائل میں جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, سب چیزیں ہیں, تو ان کو کیش اگر ایسا ہینڈلنگ مشکل ہے تو وہ کیش ہینڈلنگ نہ کریں, اس کو اپنے اکاؤنٹ کھلوائیں, بینک میں رکھیں, موبائل میں رکھیں, تو خود بھی احتیاط کریں, اور بغیر کسی ثبوت کے کسی گھر والے پہ شک نہ کریں اور نہ ان کا نام لیں, یہ غلط ہوگا. خود جو ہے وہ احتیاط کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. بغیر کسی دلیل کے ہم اس چیز کو بھی, جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ آن لائن سسٹم اور آج کل ظاہر ایک جدید دور ہے ہر چیز کا, اس کو ہم مطلب بالکل ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیش کی یہاں سے معاملات کی گھر پہ ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے, اور لیکن اس حد تک انسان کبھی کبھی اس طرح جو ہے وہ اس کا استعمال کر لیتا ہے. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بارہا یہ معاملہ ہو چکا ہے, بلکہ آپ نے کہا کہ 5 سال سے ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے, تو پھر تو ایسے اب آپ کو یا ایسے ہمارے بھائی کو, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات بالکل خود سے سیکیور کریں, خود سے اپنی چیزوں کو اس طرح جو ہے وہ دیکھیں, اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی اللہ کریم نے چاہا. اور جس طرح پہلے کہا گیا کہ معاملہ بھی ایسا ہے, مسائل بھی ایسے ہیں, پریشانی بھی ایسی ہے کہ کسی پہ الزام انسان نہ چاہتے ہوئے ایسے معاملات کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے, اور خاص طور پہ فیملی جب ایسی جوائنٹ ہو, سارے معاملات ہوں, تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا کو مہربانی ہوگی. اور گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کل ہمیں, ہم سب کو, کسی ایک کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھریلو معاملات ہم بہت سے سوال کرتے ہیں, بزرگوں کو دعا کے لیے کہتے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں چیز ہے, لیکن حقیقی معنوں میں مفتی صاحب قبلہ کہ ہماری اپنی طرف سے کیا کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. مطلب ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی, ہماری اپنی بنائے ہوئی سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں پر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کی, سننے والوں کی, کہ خود سے انسان کو بدلنا ہے, اس کے لیے راستہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں بزرگان دین نے, جو روحانی صوفیاء نے ہمیں سکھائی, وہ تو اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہے توکل اللہ. بے شک جتنا مل جائے اسی میں گزر بسر کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کریں, اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جی, اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ. جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کی طرف دیکھے جسے مال میں یا صحت میں, جسم میں دوسرے اس پہ فضیلت دی گئی ہے, اس پہ فوقیت دی گئی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے دیکھنے سے آپ کے اندر جو ہے وہ شکر کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہوں گے. بالکل ایسے, تو ہر حال میں اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ اپنے باری کنٹینیو کریں. ساتھ ساتھ انشاءاللہ گفتگو بھی, علامہ صاحب ساتھ ہیں, کالرز بھی ہیں ہمارے, ان کو شامل کر رہے ہیں مزید. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی, میں نا سہیوال سے بات کر رہی ہوں, میرا نام نادیہ ہے. جی میری بہن. اور جی میرا جی نا 5-6 سال کا نظر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. نظر کا؟ جی بہت ہے. جی نظر کا, ایک رائٹ سائڈ کی نظر کا نا دھندلی بہت ہے, اور جو الٹی آنکھ کی نظر ہے نا اس کی وہ تو بالکل سے بند ہو چکی ہے, تو اس کی بہت اچھی نہیں ہے. اللہ کریم خیر کرے. اچھا. ہاں جی, اور جی بہت سارے ڈاکٹر کو ٹیسٹ وغیرہ کروایا, سمجھ نہیں آتی تھی کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دن کے نہیں آرام آئے گا نا آپ کو. دمدود پہ جاتے ہیں جی, دمدود والے کچھ نہیں لگے, نہیں اثر نہیں ہو رہا کوئی بھی نا. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟
जी मेरी उम्र है 32। 32। ये बताइए कि ये मामला कब से आपके साथ पेश आया है? भाई मेरे ना तकरीबन 6वां साल जा रहा है इस चीज़ को। 6ठा साल है? हाँ जी 6ठा साल जा रहा है जी। बहुत सारे डॉक्टरों को चेक किया है जी, कोई समझ नहीं आती, कुछ डॉक्टर को कोई समझ नहीं आती, कुछ पता नहीं चल रहा जी क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। अब दिन ब दिन तबीयत बहुत डाउन होती जा रही है मेरी। अल्लाह करीम आपको सेहत दे जी, अल्लाह ताला सेहत दे। जी आमीन। ठीक। अच्छा जी चले जी हाँ जी मुझे बता दे कि मेरे साथ कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ रहनुमाई हो जाए मेरी इंशाल्लाह। सब मज़ीद तो नहीं कुछ जाने इनसे? चले ठीक है जी इंशाल्लाह। ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करते हैं आपकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मेरी बहन दुआ गो भी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है इंसान की नज़र चले जाना। तो इसमें 2-3 मशवरे मैंने आपसे अर्ज़ करने हैं। पहला तो ये कि आप जहाँ भी आई स्पेशलिस्ट आपको मिलते हैं उनको चेकअप अपना रेगुलर कराएं। बाज़ का जो है वो नज़र की बना पीछे पट्टी होती हैं, वो मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, स्वेस इशू बनता है, तो उसके लिए मेडिसिन खाने के लिए भी होती है, आँख में डालने के लिए भी होती है। और दूसरा जो है आप रूहानी जो मशवरा है आपके लिए वो ये है कि आप साथ तिब्बी भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। सौंफ लेके उसको थोड़ा भून लें, भूनने से बाद के उसको फ्राई कर लें, थोड़ा सा घी डाल के, मक्खन डाल के, देसी घी, और उसको आपने चुबाना करना है। और जैसे पान नहीं खाते हैं, और लेकिन उसके ऊपर आपने रोज़ाना जो है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 मरतबा जो सौंफ जब चबानी है तो उस पर आपने 101 मरतबा या अल्लाह या नूर या बसीर, ठीक है, या अल्लाह या नूर या बसीर 101 दफ़ा अव्वल आखिर दूसरी के साथ पढ़ के उस पर दम कर लेना है, और फिर आपने उसको चबाते रहना करना है। इंशाअल्लाह रहमान इससे आपकी नज़र जो है वो बेहतर हो जाएगी। थर्ड जो है मशवरा है वो है कि अगर आपके आसपास वहाँ पे कोई हिजामा स्पेशलिस्ट ख़ातून या कोई क्लिनिक है तो वहाँ से आप आंखों का ये हिजामा भी करवाएं। उसके कुछ कप होते हैं, कप लगते हैं माथे पे और आंखों के नीचे। इससे भी जो नज़र कम होने या वीक होने के, मेरे से मैं खुद एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ ऐसे ना। उसकी 18 साल एज थी, नज़र उसकी चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके चंद सेशन किए और उसकी नज़र जो है लौट आई। तो हिजामा जो है ना आप उनका अपना करवाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से आप जब सुबह सेहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जवाब आप तक पहुँच गया जी, उम्मीद है आपने सुना होगा। मेरी बहन बहुत तफसील से मुफ्ती साहब की रहनुमाई की है आपकी इस हवाले से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो ज़रूर मामला बेहतरी की तरफ आएंगे, और साथ साथ ज़ाहिर है इस तरह नमाज की और कुरान की पाबंदी के साथ आय मुबारक जो पढ़ते हैं, और वो भी सारी बरकतें इंशाअल्लाह। साथ में तरीक़ाकार भी आपको मुफ्ती साहब की तरफ से बताया गया है, और उम्र भी अभी कोई इतनी ख़ास नहीं आपकी, मतलब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप सलामत रहें अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे, और हर चीज़ में, हर मामले में अल्लाह करीम की बारगाह में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और सेहत बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी में। जो भी है, हमारी आँखों की रोशनी है, हमारा चलना उठना बैठना और खाना पीना, ये सारा एक मामला है जो अल्लाह करीम की तरफ से एक अशरफुल मखलूक़ात जो पैदा किए सारे मामलात में। तो इंसान जब बहुत ज़्यादा जो है वो जुस्तजू में जाता है, तवज्जो से देखता है, तो इंसान को इल्म होता है कि बनाने वाले ने क्या और कैसे बनाया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जी तो मामलात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हम दुआ गो भी हैं, और भी हमारे जितने कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तकरीबन सवालात अब आपके जो आते रहते हैं, हम उन सब के लिए भी दुआ गो साथ साथ रहते हैं। और मुझसे से हमारी गुफ्तगू भी जारी है, साथ साथ में इंशाअल्लाह खैर बरकत के लिए भी साथ में सवाल हो रहे हैं, और घरेलू मामलात के लिए भी आपस में प्यार, इत्तेफाक, मोहब्बत के लिए, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर तरफ लड़ाई झगड़ा नज़र आता है, और उसकी भी वजह और सब यही है कि घर में बेबरकती जो होती है उससे सारा मामला जो है वो होता है। जब बरकत ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर आपस में लड़ाई झगड़े के मामलात मज़ीद आगे बढ़ते रहते हैं। तो बरकत के लिए भी कुछ वज़ाइफ रूटीन के लिए अब आपको बताइएगा, ताकि देखने वाले सुनने वाले इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी, बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए स्पेशली वो लोग जो कारोबारी हैं उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का साथ नसीब होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रिज़्क़ में बरकत की ख़ुद दुआ फरमाई है। और वो कौन खुश नसीब हैं जो सुबह सवेरे अपनी काम के, अपने कारोबार पे जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अल्लाह से दुआ मांगी है कि मालिक उनके काम में बरकत अता फरमा। तो हमें एक तो ये आदत अपनानी है कि अपने रिज़्क़ के लिए, अपने कारोबार के लिए सुबह सवेरे जो है वो निकलें।
اور دوسرا جو ہے وہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کی پابندی تو مسٹ ہے جی، اس کے بغیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے بے شک. تو اس میں جو ہے وہ اپنی دعا جہاں کرنی ہے وہاں پہ اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا، یہ دعا کر لیا کریں کہ مالک جو تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں اپنی برکت بھی شامل ہاتھ فرمائے. آمین آمین. یقیناً اس کی برکات آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ میسر بھی آئیں گی، نظر بھی آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. مزید آگے بڑھے ہیں جی، نیکسٹ ٹائم کالر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. جی میرے بچے ہیں 2، جی بیٹی اور بیٹا. جی تو ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتے آتے بھی ہیں، ہوتا نہیں. اچھا جی، نام بتائیے بیٹی کا اور بیٹے کا. بیٹی کا نام ردا. اچھا جی. اور بیٹا؟ بیٹے کا نام عزیر. عمر کتنی ہے بچوں کی؟ عمر بیٹی کی 26 سال ہے اور بیٹے کی 25 سال. 25 اور 26. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ اور یہ سوال ہے کہ نا کاروبار کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی 3-4 ماہ کام چلتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. کام یعنی آپ کے شوہر کا؟ جی بیٹے کا بھی اور شوہر کا بھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں جی بچے شوہر؟ یہ اپنا کام کرتے ہیں اسپیئر پارٹ کا. اسپیئر پارٹس کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا رشتوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، مطلب انکار ہوتا ہے یا پھر کوئی بات چلتی آگے نہیں ہے، کیا ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے؟ دیکھ کے جاتے ہیں جی جی یہاں سے پسند کر جاتے ہیں، جب کر جاتے ہیں تو اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی. اچھا اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے آپ، مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کاروباری حوالے سے بھی جو آپ نے سوال کیا اور بچوں کے رشتوں کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے. جی قبلہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آسانیاں فرمائے. بہن نے کال کی، ہم دعا گو ہیں. اور وظائف کی بات کریں تو پہلا وظیفہ جو ہے بہتر یہ ہے وہ بچے خود کریں. سورہ مریم اس حوالے سے جو ہے وہ رشتوں کے معاملات میں جہاں پہ رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ بہترین ایک نسخہ ہے روحانی. صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کیا کریں دونوں، بیٹا بھی اور بیٹی بھی. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں بیٹا اور بیٹی یا اللہ یا مصور یا جامع یا لطیف، یا اللہ یا مصور یا جامع یا لطیف 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن رشتے آئیں گے تو پسند بھی کریں گے. باقی آپ بھی اپنی جو ہے وہ چیزیں دیکھیں، جب وہ پسند کر لیں تو پھر آپ نے بھی جو ہے وہ جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. جو کفو ہوتا ہے، برابری، ہمسری، وہ 4 چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن بہترین چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دینداری دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں بچے کی بچی کی کہ وہ دیندار ہے، ان میں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، شادی میں، ہر چیز میں برکات عطا فرماتا ہے. تو آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور رہا کاروبار کا معاملہ تو کاروبار کے لیے بیٹا اور خامد ان سے کہیں کہ جب کاروبار کے لیے جاتے ہیں اپنی دکان پہ جا کے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. اور ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الرحمن کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا اور اس کو وسیع بھی فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. بہت تفصیل سے مفتی صاحب نے رہنمائی کی ہے کاروباری حوالے سے بھی، اور دوسرا بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا. وظائف بھی کیجیے گا روٹین کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے. اور اس کے بعد بتائیے گا بھی ضرور، مطلب جتنے دن کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے وظائف پڑھنے کے لیے، اس کے بعد پھر آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ کیا کیسے معاملات پیش آ رہے ہیں. اگر کوئی مزید رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری طرف سے جو ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ. اور جب ہمیں فیڈ بیک اس حوالے سے آتا ہے یا لوگ بتاتے ہیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ ہمیں اطمینان بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر علماء کرام اور ہماری پوری ٹیم جو بیٹھتی ہے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، آپ کے لیے رہنمائی کی جاتی ہے. یہ بھی پھر ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے کہ بیٹھنے کا مقصد صحیح معنوں میں جو ہے وہ پورا ہو سکے. اور اتنے دیکھنے والے ہمارے اتنی کالرز ہوتی ہیں اور ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی 2 3 4 5 احباب کے بھی اسپیشلی جو ہے وہ ایسے معاملات ہو جائیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، چونکہ حقیقی معنوں میں کرنے والی ذات تو پروردگار عالم کی ذات ہے.
اور ایک وسیلہ ہماری طرف سے مطلب علماء کرام کے حوالے سے رہنمائی کی صورت میں پیش آتا ہے. تو باقی انشاءاللہ التجائی ہے، گزارشات ہیں جو ہم لوگ کرتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور اپنے رب کو یاد کرتے کرتے اپنی گزارشات اسی کریم بارگاہ میں ہمیں پیش کرنی چاہیے. تو یہی ایک وتیرہ مومن کا شیوا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور جو احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں شریعت کے مطابق بتائے گئے ہیں اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم بالکل اپنے سرکل سے ہٹ کے سارے معاملات دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو پھر مسائل اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور پھر ہمارا شکوہ جو ہوتا ہے وہ بس زبان پر یہی ہوتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے. تو خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہم کا شکار اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے زیادہ دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں کہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہماری خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، دیکھنے والے سننے والے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ اللہ کریم بیٹھا ہے، انشاءاللہ وہی سارے معاملات دیکھنے والے ہیں. اور بیماریوں کے لیے کچھ جس طرح ہم شروع میں بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے، تو کچھ وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ جو بیمار احباب ابھی ہمیں نظر آتے ہیں بدلتے ہوئے اس موسم کے ساتھ ساتھ، جگہ جگہ پہ سارے معاملات، پریشان بھی لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اجتماعی طور پہ کچھ بتائیے گا احباب کے پڑھنے کے لیے وظائف کی صورت میں، تاکہ وہ ایک ایسے سرکل میں رہیں کہ پروردگار ان پر اپنی کرم نوازیاں صحت والی، زندگی والی، خیر و عافیت والی کر سکے. تو کیا مطلب ان کے لیے بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں. بے شک. اور قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے آزماتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خوف سے، بھوک سے، بیماریوں سے، پھل کی کمی سے، جانوں کی کمی سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیماری پیدا کی ہے یہ انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے. اور بیماری میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے وہ جو لا باس طہوراً کی بیماری سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان نے اپنے درجات کی بلندی کی یا اپنے لیے اخروی درجات کی دعائیں ایسی مانگی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے اعمال ویسے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ بیماری بھیج کے اس کو پھر وہ عطا فرماتا ہے درجات اس نے جو مانگے ہوتے ہیں. تو دیکھیں، ہمیں اپنے ماحول کو خود دیکھنا ہے. آج کل اگر ڈینگی زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہم اپنے ہر بندہ، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں خود جو ہے اس کا نگہبان ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اگر اپنے گھر کو ہی محفوظ کر لیں کہ وہاں پہ پانی جمع نہ ہونے دیں، وہاں پہ ڈینگی کا لاروا جو ہے اس کو نہ پنپنے دیں، اس کو وہاں پہ پروان چڑھنے کا، پرورش پانے کا موقع نہ دیں، تو ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اب بہت زیادہ بیماری اسپیشلی لاہور میں، پنجاب میں بہت پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے، اور اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. پہلی بات تو وہ جس سے مبارکہ کہ کسی بیمار کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لینا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. اور خود کے لیے وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا سلام یا حفیظ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. گفتگو جاری ہے، ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں. آج کے آپ سے گفتگو جاری ہے ہماری، رہنمائی کر رہے ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی. سوال و جواب کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور لائیو کالز شامل کی جا رہی ہیں. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں. لائیو پروگرام میں کال ملانے کے لیے، سوال کے لیے، گفتگو کے لیے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے گی انشاءاللہ. ان سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسے سوالات، کچھ ایسے موضوعات کو ساتھ ساتھ ڈسکس کیا جائے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں،
اب آپ کی رہنمائی اس حوالے سے ہو سکے. استخارے سے بھی ریلیٹڈ ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گھریلو زندگی کے حوالے سے یا پھر روٹین میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہماری کوشش ہوتی ہے. ابھی جس طرح ابھی پروگرام میں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہمارے جو ایسی خواتین ہیں ہماری مائیں بہنیں جو بھی دیکھنے اور سننے والی, یہ جو خاص طور پہ ایک لہر ان میں ہے, لیکن روٹین میں بھی مرد حضرات میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ کسی پہ تنقید تو نہیں ہے, لیکن مجھ صاحب یہ جو وہم کا شکار انسان ہو جاتا ہے اور خود سے سوچنا, پھر خاص طور پہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ کہ تو یہ ایک اپنے اندر سے انسان اس چیز کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ مطلب اطمینان یا پھر کمزوری ہے کہیں نہ کہیں, ہمارے ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں, یا پھر کچھ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں یہ جو ہے نا وہم, گمان, ہاں گمان, ٹھیک ہے, وہم و گمان کہتے ہیں نا. جی. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس سے بچنے کی ہمیں قرآن پاک میں تلقین کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اجتنبوا کثیر من الظن, قرآن پاک میں حکم ہے کہ اکثر اوقات گمان سے بچو. فإن بعض الظن اسم, کہ بعض گمان جو ہیں, بعض وہم جو ہیں وہ گناہ بھی ہیں. ایسے ہم گمان کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ گناہ بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں ان سے بچنے کا حکم ہے. اور میں تو وہ جب سے حدیث قدسی پڑھی ہے تو میں تو ہر کسی کو اس موضوع پہ جب بات ہوتی ہے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس قریب ہی ہوتا ہوں, جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسا اس کے لیے بن جاتا ہوں. تو ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے, اچھی امید, اچھی بات, اچھا وہم, اچھا ہی سوچنا چاہیے. تھنکنگ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے اور ہماری جو گفتگو ہے وہ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. جب آپ خود پازیٹیو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے مثبت ہی معاملات فرمائے گا. تو ہمیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سے, منفی سوچ, منفی بات سے خود کو بچانا چاہیے تاکہ ہم منفیت سے بچ سکیں اور اللہ کی رحمت ہی ہمارے سامنے حال ہو. جب ہر ٹائم آپ کے ذہن میں یہی بات ہونی ہے معاذ اللہ کہ میں نے بیمار ہو جانا ہے, مجھے کچھ ہو جانا ہے, تو پھر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی تو اپنا اعتقاد مضبوط کرنا چاہیے. اچھا, یہ چیز دیکھی ہے بہت سے لوگوں میں کہ جو جن کے ساتھ کچھ ایسے زیادہ معاملات پیش آتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہوتا بھی ہے. جی, یہ سارا کچھ ایسا اس لیے خود کو مضبوط کریں اندر سے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندے کو جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا کر کے, اللہ تعالیٰ خوش تو نہیں ہوتا معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتی, پریشان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا ارحم الراحمین ہے, وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ کر جو ہے وہ اس کو سکون آتا ہوگا. وہ یقیناً اسے اپنے بندے پہ ہر حال میں پیار ہی آتا ہے. ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے مطلب اس بارگاہ سے بھی, اور آزمایا جاتا ہے. ظاہر ہے پروردگار عالم بھی اپنے بندوں کو وہ کہتے ہیں کہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے. جی, تو اس میں بھی مضبوطی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ظاہر ہے صرف لینے کے لیے اگر ہم خوشحالی اپنے اوپر تعریف کر لیں اور جب کچھ ہمیں دینا پڑ جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہمارے ہاں پیش آ جائے تو تب ہم اپنے آپ کو یہ فیل کروائیں کہ مطلب ناشکری کا جو ہے وہ عنصر ہمارے میں. جی, وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے, صبر اور شکر دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان میں جب یہ آ جائیں, اور پھر شکر کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو وعدہ کیا شکر کرنے والے کے لیے, وہ دیکھ کے تو بندے کو ہر بات پہ شکر کرنا چاہیے. اللہ اکبر, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ دوں گا. تو اتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. آپ شکر کے کلمات زبان پہ لا کر جو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں نوازتا کتنا ہے. تو اپنے ہر حال میں خوش رہنا, اور جب بھی آپ کو ناشکری کے وہم یا خیال دن میں آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں, تو آپ کے اوپر لازمی شکر کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے زبان سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ابھی بریک میں غالباً میں نے تو نہیں پڑھا, بھی آپ بتا رہے تھے کہ ماہ مبارک کا چاند بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ نظر آ گیا. الحمدللہ. تو ماہ ربیع الثانی کا اختتام ہوا خیر عافیت سے. جمادی الاول کا چاند الحمدللہ خیر عافیت سے نظر آیا ہے. اور یہ جو ماہ مبارک مطلب اس طرح ماہ محرم شریف ہے, ربیع الاول شریف ہو, رمضان کریم ہو, یہ اس کی جو برکات ہوتی ہیں مطلب یہ کس حد تک انسان کی زندگی میں
عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ بھی صرف سوچنے کی بات ہے یا پھر روٹین میں انسان اس کو گزار دیتا ہے، یا پھر جس طرح کچھ دن خاص طور پر جو بزرگان دین سے منسوب ہوتے ہیں اور پھر برکت کے طور پہ منائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ انشاءاللہ رہنمائی ہم چاہیں گے۔ ایک کالر ہم سے بات کر لیں، اس کے بعد میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا انشاءاللہ، تاکہ دیکھنے والوں کے لیے اگر آج ہی جس طرح چاند نظر آیا ہے تو کچھ اویئرنیس اس حوالے سے بھی اب آپ تک جو ہے وہ ہو سکے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں پوچھنا جی میرا نام تسلیم ہے جی میں پوچھنے لگی ہوں کہ 36 سال ہو گئے میری شادی جی۔ اچھا جی 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 میری 4 بیٹیاں ایک میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ میں ایک دن بھی میں نہیں نہ بھائی میرے گھر مشکل آتی، میں کوئی ہنسی کوئی میری رات نہیں آتی کہ جس وقت میں ہنس بھی تھوڑا گھر باؤں اس وقت میں کوئی نہ کوئی مشکل من بن وی میرے گھر میں ہر وقت مشکل بنی رہتی، کوئی کرت نال میں ڈبی رہنی ہوں، میرے نہ تکون گھر کوئی نہیں، یہ من کوئی دسو میں کیا کرا، کوئی وظیفہ دسو یا کوئی میں کیا کرا، میں بڑی پریشان ہوں، میرا گھر بھی کوئی نہیں، میں کرائے پہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، اللہ کریم بہت خاص مہربانی کرے آپ کے لیے۔ اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے ہی ظاہر ہے کہ انسان سوچتا بھی ہے اور گلہ بھی اور شکوہ بھی زبان پہ آ جاتا ہے اپنے رب کے لیے، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ انسان، اور مناسب بھی نہیں کہ پیدا کرنے والی ہستی کے ساتھ یا پھر کرم نوازیاں جہاں سے ہوتی ہیں مالک کائنات کی طرف سے۔ بہرحال انشاءاللہ رہنمائی بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ توکل کا معاملہ بہت زیادہ ضروری، جس طرح مصعب رہنمائی کر رہے تھے۔ جی مصعب بتائیے گا بہن کے لیے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم، میری بہن بڑی پریشان تھی، ان کے لیے اتنی خوشیاں لائے کہ ان سے سمٹی نہ جائے۔ بیٹیوں کے نصیب مالک جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ان کے لیے اچھے رشتوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے۔ میری بہن، آپ اتنا پریشان اگر ہوں گی، خود کو سمجھنے سنبھالنے کہ پھر بچوں پہ کیا گزرے گی، آپ خود کو مضبوط بنائیں اور اللہ پہ جو ہے وہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اچھے انتظامات فرمائے گا۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ سارے گھر والے یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے لیکن پابندی سے پڑھیں، باوضو رہیں، گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت قرآن پاک کا جو ہے اس کو معمول رکھیں، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ کے، بڑی لاڈلی تہجد کی نماز ہے، یہ پڑھ کے دیکھیں اور اس ٹائم پہ اپنے رب سے مانگ کے دیکھیں مالک دینے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے، اور دامن کھول کے دل کھول کے مانگیں اور مالک سب کچھ دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے معاملات کریں۔ نماز کی پابندی، رات تہجد آپ خود کم از کم لازمی میری بہن تہجد پڑھیں، اور تہجد کے ٹائم جو ہے وہ نوافل کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایسے ہی آنسوؤں کے ساتھ اس بارگاہ کی جو ہے وہ جا کے التجا کریں، مالک ساری پریشانی دور فرما دے گا۔ وظیفہ یہ ہے، سارے بچے جن کے لیے رشتہ اپنے ڈھونڈنا ہے وہ سورہ مریم روزانہ پڑھا کریں، اور کام کے لیے اور گھر کے لیے جو ہے وہ آپ جتنے خود پڑھنا چاہیں اور باقی بچے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا مصور یا جامع یا رزاق، یا اللہ یا مصور یا جامع یا رزاق، اس کا وظیفہ کریں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک بھی کر لیا کریں ہمارا خدرو شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا اور رزق کی فراوانی بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ مصعب قبلہ، وہ سلیمان صاحب کا جو سوال تھا آغاز میں، جن کے پیسے جو ہے وہ گم گھر سے معاملہ انہوں نے سوال کیا تھا بہن نے اپنے دیور کے لیے، غالباً ان کی ذرا رہنمائی دوبارہ سے آپ کر دیں، شاید وہ سن نہیں پائے اپنا جواب، تو ان کے لیے کیا بہتر ہے، ذرا تھوڑا سا ان کو آپ دوبارہ سے ذرا بتا دیجیے۔ جی میں نے ان سے پہلے چیز عرض کی تھی کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی چیز کو محفوظ جو ہے وہ رکھیں، اس کو جتنا سیکیور کر سکتے ہیں وہ کریں، جس جگہ میں وہ پیسے سنبھالتے ہیں اس کا تالا چینج کریں، مے بی اس کی چابیاں ہوں زیادہ یا اس کی جو ہے وہ تالا ٹھیک نہ ہو، کھلا رہتا ہو،
تو توکل میں نے یہ کیا تھا، توکل یہ نہیں ہے کہ آپ چیز کو کھلا چھوڑ کے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرتے ہیں ہم، چیز کو محفوظ رکھ کے اپنے تائیں جتنی اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں پھر اللہ کے جو ہے وہ اس بھروسے پہ چھوڑیں، تو یہ توکل ہے۔ اور وظیفہ میں نے انہیں یہ بتایا تھا جب پیسے رکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ رکھتے ہوئے 3 بار آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے رکھا کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایسی نہ نظر آنے والی اور نظر آنے والی چیزیں امید ہے کو ہاتھ نہیں لگائے گی انشاءاللہ، اور پیسہ سیکیور کریں اپنا، اللہ کریم مہربانی کرے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، نیکسٹ ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں شاہدہ بول رہی ہوں، لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی میری بہن بتائیے گا۔ میرا بیٹا ہے جی جی۔ ایک تو وہ ٹک کے کوئی جاب نہیں کرتا، ایک نمبر 2 ابھی تقریباً 38 کا ہو گیا ہے، اس کی شادی کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہر چیز ہے اللہ نے دی ہوئی، لیکن شادی نہیں ہو رہی اس کی مجھ سے۔ ایک ہی بیٹا ہے۔ کیا نام ہے بیٹے کا؟ عمر رؤف۔ عمر رؤف، ہاں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور نماز کی طرف نہیں جاتا، نماز کی طرف بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے، نماز قرآن اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کھولے۔ الہی آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں بھائی عمر صاحب کے لیے۔ 38 سال کی عمر بتائی ہے، شادی کا مسئلہ اور جاب جو ہے وہ اسٹل مطلب مسلسل جو ہے وہ کس جگہ پہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی شکوہ ہے ان کی والدہ کا۔ تو دونوں صورتوں میں آپ مفتی صاحب رہنمائی کیجیے گا۔ یہی بڑی وجہ معلوم ہوتی ہے اپنا ابوبکر بھائی جی جی رشتہ نہ ہونے کی، کہ جب رشتے والے دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ روزگار اس کا کوئی نہیں ہے، سیٹل نہیں ہے، مطلب کوئی کام نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، تو وہ لوگ سیکیور فیل نہیں کرتے اپنی بیٹی کا فیوچر جو ہے، اس لیے بڑی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے رشتہ نہ ہونے کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ بہن کو سکون دے۔ تو بچے کی تربیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہم اس ٹائم پہ لاڈ پیار میں بچوں کو شاید کچھ کہتے نہیں، اور پھر جب ان کا مزاج پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچپن سے ہی تربیت جو ہے اس کی ضرورت ہے، نماز کی طرف بھی، اور جو باتیں ہم نے ان سے منوانی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی۔ تو وظیفہ بہتر تو یہ ہے وہ بچہ خود وظیفہ کرے شادی کے حوالے سے، اور جاب کے لیے بھی اسی کو کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو وظیفہ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ فرما برداری میں آ جائے۔ تو آپ میری بہن یہ پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا ہادیو یا نافیو 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کے کسی پانی پہ دم کر کے، کسی کھانے والی چیز پہ دم کر کے بچے کو کھلا یا پلا دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرما برداری میں آ جائے گا، آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسے جاب کے لیے بھی کہیں گے، جاب کرے گا تو انشاءاللہ رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ اور اگر خود وہ بچہ وظیفہ کرنا چاہے شادی کے لیے تو سورہ مریم روزانہ پڑھا کرے، اور رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا مصور یا جامع یا لطیف ان اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا 303 دفعہ 3 تسبیحات اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرے 41 دن، انشاءاللہ الرحمن اس دوران جو ہے ان کو شادی کے لیے اللہ تعالیٰ رشتہ اچھا جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی ڈیٹیل سے رہنمائی کی ہے مفتی صاحب نے۔ محترمہ آپ کے بیٹے کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا ہماری پوری ٹیم کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی احباب ہماری دعا میں شامل ہیں، یا جن بہن بھائیوں نے بیٹیوں نے کالز کی ہیں، باری تعالیٰ جس قسم پریشانی میں مبتلا ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما یا رب العالمین۔ شادی کے معاملے میں جو پریشان ہیں ان کو نیک رشتوں کے اسباب مہیا فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما یا پریشان بڑی طرح جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، کوہ نور کی پوری ٹیم، استخارہ کی پوری ٹیم کی خیر فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔